السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے جادو کے نقصانات۔ آج کل لوگ بہت زیادہ جادو کرنے لگ گئے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، انتقام کی آگ میں جادو کر دیتے ہیں۔ تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جو جادو کرنے والا ہے اس کا کیا نقصان ہوگا، یا جو انسان جادو کرانے کے لیے جاتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، یا جس پر جادو کیا جاتا ہے اس بیچارے کا کیا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، جادو کا اثر انسان پر ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ انسان کے دماغ پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، جادو کی وجہ سے انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہے، پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ بلکہ بسا اوقات انسان کی جان بھی جا سکتی ہے جادو کی وجہ سے، یہ بھی سچ ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، اور کوئی بیماری نہیں نکلتی اور انسان پریشان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا۔ تو جادو کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے، جان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کا اثر مال پر بھی ہوتا ہے، مال دولت پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا کپڑا کٹ جائے گا خود بخود، آپ کے کپڑے اچھے ہیں لیکن ایسا لگا کسی نے کینچی سے کاٹ دیا ہو، یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اچانک، اپنے آپ، کسی نے آگ لگائی نہیں لیکن آگ لگ گئی گھر کے اندر، سامان جل گیا، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ کبھی آپ کا پیسہ غائب ہو جائے، جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی آپ کا سونا چاندی غائب ہو جائے گھر سے اپنے آپ، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب پاسبل ہے، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ممکن ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی چوری ہوا تو جادو کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے۔ نارمل جو چوری کرتے ہیں وہ چوری کرنے والے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں سامان، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے چوری نہیں کی تو جادو کے حساب کا سامان غائب ہوا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ یہ سب جادو کے اثرات ہیں۔ تو جادو کا اثر انسان کے دماغ پر، انسان کے جسم پر ہوتا ہے، یعنی جانی نقصان انسان کا ہوتا ہے جادو کی وجہ سے، اور مالی نقصان بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المغنی کے اندر ذکر کیا ہے کہ جادو کے یہ سب اثرات ہیں، کہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی بڑی بیماری میں انسان پڑ سکتا ہے جادو کی وجہ سے، حتیٰ کہ کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے جادو کی وجہ سے۔ یہ سب سچ ہے۔ لیکن اس میں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب جادوگر جو چاہے کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جو چاہے نہیں کر، وہ نہیں کر سکتا۔ جادوگر کے اندر کچھ طاقت ہے، کچھ چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کبھی کبھار، ایسا ہے۔ جو چاہے کر لے، جیسا چاہے کر لے، ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر پورے بینک کو لوٹ لیتے، ہے نا، پورے سونے کی دکان سے پورا سونا ہی غائب کر اڑا دیتے، آرام سے بیٹھ کے کھاتے، ان کی طرح ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے، رات دن پریشان نہیں ہوتے، ہے نا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بینک کو جادوگر نے غائب کر دیا؟ نہیں۔ یا سونے کی دکان سے پورا سونا غائب ہو گیا ہو؟ نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جادوگر کمزور ہے، وہ بھی جادوگر بھی انسان ہے، وہ بھی کمزور ہے، وہ جو چاہے نہیں کر سکتا۔ اور جادوگر کی کمزوری یہاں سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اب کوئی بھی انسان جادو کرانے اگر جاتا ہے اس کے پاس تو کچھ پیسے مانگتا ہے، فری میں نہیں کرتا، 100 200 5000 10,000 20,000 پیسے مانگتا ہے۔ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ پیسے نہیں کما سکتا، وہ آپ سے یا جو اس کی وجہ سے پیسے لیتا ہے، اس کا مطلب وہ کمزور ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ اور جادوگر کی کمزوری اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر، یا جو بھی جادوگر انسان ہوتا ہے وہ خود خوش نہیں ہوتا ہے، اس کے گھریلو جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں، بیوی سے، بچوں سے، اٹھا پٹک پریشان، وہ خود سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا، پریشانی میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے وہ جادوگر، اس کی زندگی خود اچھی خوشحال نہیں گزرتی ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر مختار کل نہیں ہے، جو چاہے کر لے ویسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار وہ جادو کرتا ہے تو اس کا اثر کبھی انسان پر ہو جاتا ہے، پریشان کر پاتا ہے، لیکن جو چاہے کر لے ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بات کہی گئی کہ جادو کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کو چاہے مار دے
یا وقت سے پہلے مر گیا، کسی نے جادو کر دیا تو ٹائم سے پہلے مر گیا کوئی، نہیں۔ جادو کے سے اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی کو زہر کھلا دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے، رائٹ؟ تو کیا زہر کھلانے والا انسان زندگی یا موت کا مالک ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو گولی مار دے تو انسان مر جاتا ہے، تو کیا گولی مارنے والا انسان زندگی یا موت کا مالک ہے؟ نہیں ہے۔ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، مرڈر کر دے، انسان مر جاتا ہے، تو کیا مرڈر کرنے والا انسان جو چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ زندگی اور موت کا مالک ہے؟ نہیں۔ یہ فرق سمجھیے۔ تو زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، بس۔ لیکن یہ ایک سبب بن جاتا ہے۔ ہر کسی کی جو موت ہوتی ہے، ہماری آپ کی یا کسی کی موت ہونے والی ہے، ہو چکی ہے، تو کوئی انسان بستر پر مرتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں مرتا ہے، کوئی جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں وفات پاتا ہے، کوئی زہر سے مر جاتا ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی اور چیز سے مر جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی موت کے ساتھ کسی کی وجہ، سبب، ریزن جڑا ہوا، یہ بات ہے۔ تو اگر کسی کی موت اگر جادو سے بھی ہوئی ہے تو اپنے وقت پر ہی مرا ہے، وقت سے پہلے دنیا سے نہیں گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اگر امت کی اور لوگوں کی جو امت اور قوم کے جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، اس کا جو وقت آتا ہے تو ذرہ برابر نہ لیٹ ہوتا ہے اور نہ ذرہ برابر پہلے لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ وقت مقررہ پر ہی انسان کی موت آتی ہے۔ جو اللہ نے ٹائم فکس کیا، جو ڈیٹ، جو دن، جو وقت، ایک منٹ نہ پہلے کسی کی موت آئے گی اور نہ ہی ایک منٹ بعد کسی کی موت آئے گی۔ چاہے کسی کا مرڈر ہوا ہو، چاہے کوئی انسان ڈوب کے مر گیا ہو، یا کسی کی موت جل کے ہو گئی ہو، یا کسی کے اوپر گھر گر گیا ہو، یا کسی دشمن نے مار دیا ہو، کسی بھی ریزن سے کوئی مرا ہو، وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں مرتا۔ یاد رکھیے، ہر انسان اپنے وقت مرتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ پیدا بھی ہوا اور 2 دن میں انتقال کر گیا تو وقت سے پہلے نہیں گیا، وہ کہتے نا جلدی مر گیا بیچارہ، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا تھا، نہیں، ہو گیا تھا۔ اس کی اللہ نے 2 دن کی زندگی رکھی تھی، 2 دن پورا کر کے گیا، وہ پہلے نہیں گیا۔ تو کوئی بھی انسان وقت سے پہلے دنیا سے نہیں جاتا۔ کسی کی موت 1 منٹ پہلے بھی نہیں آتی ہے اور نہ 1 منٹ لیٹ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کی موت لیٹ سے اگر ہو سکتی تھی تو بادشاہوں کی موت لیٹ سے ہوتی، اس کے بعد ڈاکٹر ہے، علاج ہے، پیسہ، سب کچھ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے گھر والے بچے بچ جائیں؟ نہیں۔ ہر ایک انسان کے امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، سب کی موت اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ جتنی روزی روٹی اللہ نے اس کی زندگی میں نصیب میں لکھی ہے، اتنا کھا کر کے، اتنا کما کر کے، اتنا حاصل کر کے ہی دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن جو جادو کیا ہوگا وہ گنہگار ہوتا ہے، جو گولی مارتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، جو مرڈر کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، جو زہر کھلاتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کرائم کیا، جرم کیا ہے، کسی کی جان لی ہے، تو یہ مجرم لوگ، یہ لوگ گنہگار ہوں گے، یہ بات ہے۔ لیکن کوئی انسان کسی بھی وجہ سے مرا ہو، وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، فکس ہے۔